ایران نے خاندانی کام کیا، جو بھی اس نے کر رہا تھا کیا، اکیلا کھڑا ہوا ہے پوری دنیا کے مقابلے میں. تو اب اس پہ تو تعریف بنتی ہے. ٹھیک ہے جو منفی چیزیں ہیں وہ منفی ہیں، لیکن یہ موقع تو ابھی اتحاد کا ہے نا میرے بھائی، یہ موقع تو اتحاد کا ہے. نہیں ایکچولی یہ خود ہی مروا رہا ہے، خود ہی کروا رہا ہے، خود ہی. ابے 2 آرمی چیف اڑوا دیا خود ہی، کیا ہو گیا میرے بھائی؟ بس کرو یار، اپنا آرمی چیف اپنے آپ کو مروا رہا ہے. یہ کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. خدا کے لیے مثبت سوچنا سیکھو. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان بعض الظن اثم، بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بہت ساری بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں، وہ غلط ہوتی ہیں. آج بھی رشیا، چائنا وہ اسرائیل کے حق میں نہیں. عین ممکن ہے اللہ مظلوموں کی آواز سے ایسے حالات پیدا کر دے کہ اس جنگ میں براہ راست کون کود پڑے؟ سوویت یونین کود پڑے. اور اگر سوویت یونین اس جنگ میں کود پڑا جس کے پورے چانس لگ رہے ہیں، پھر یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف معاملہ جائے گا، اور اس کے ذمہ دار مسلمان ہی ہوں گے، اس کے ذمہ دار ناجائز اسرائیل ہے. اور پھر دنیا میں جو تباہی ہوگی نا، تباہی ہوگی وہ میرے اور آپ کے تصور سے بھی زیادہ ہے. کیونکہ اب تلواروں سے یا صرف ہوائی جہازوں سے جنگ نہیں ہوتی، اب سب کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں، اب ایٹم بم چلیں گے. اس وقت دنیا میں 2 بڑی طاقتیں ہیں جو اس وقت تیسری ورلڈ وار کی طرف دنیا کو لے کے جا رہی ہیں. آپ کو پتا ہے پہلی جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے، دوسری جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے، اور اب جب تیسری جنگ عظیم ہوگی تو ہلاکتوں کا جو ریشو ہوگا، میں سمجھتا ہوں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک دنیا میں جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ ایک طرف، تیسری جنگ عظیم جو اسرائیل کی وجہ سے ہونے جا رہی ہے اس میں جو ہلاکتیں ہوں گی وہ تمام ریکارڈ توڑ دیں گی. اور اس کا ذمہ دار برطانیہ، امریکہ اور اسرائیل ہوگا، جو دنیا میں سب سے زیادہ تہذیب کے ٹھیکے دار سمجھے جاتے ہیں. اس لیے میرے سامنے یہ نہ کیا کرو گورے کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، تھینک یو سے بات شروع کرتا ہے، تھینک یو پہ ختم کرتا ہے. یہ ان کا تھینک یو قیامت کے دن ان کو خدا کے عذاب سے نہیں بچائے گا. ہمارا وہ شخص جو گالی سے بات شروع کر کے گالی پہ ختم کرتا ہے، خدا کی قسم ان سے اچھا ہے. وہ دنیا میں وہ ظلم اور بربریت نہیں کرتا جو یہ لوگ کر رہے ہیں. بہت آج نا ایٹیٹیوڈ ان کے اخلاق، ان کی سڑکیں، ان کے روڈ. او بھائی دنیا کا خون چوس رہے ہیں یہ، اس اخلاق کا کیا کر رہے ہیں آپ نے؟ عراق میں جو بھوک سے بچوں کو مارا ہے وہ کس نے مارا ہے؟ مسلمانوں نے مارا ہے یا ان 27 اتحادیوں نے مارا ہے؟ وہ عراق اب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پایا ہے. اس تباہی کا جو سینکڑوں بچے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق عراق میں بھوک سے مرے ہیں، ان کا ذمہ دار سعودی عرب ہے، پاکستان ہے، یا وہ 27 اتحادی ممالک ہیں جو سارے غیر مسلم کنٹریز ہیں جنہوں نے 27 ملکوں نے مل کے عراق پہ حملہ کیا تھا اور جھوٹا الزام لگایا کہ ان کے پاس کیمیکل ہتھیار ہے. اب بھی دنیا کو اگر ہوش نہیں آتا اور کفر کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہمارے لبرل اور سیکولر طبقے کو جو صبح و شام ان کے گن گاتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کا اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا. کہاں گئی وہ عالمی طاقتیں؟ کہاں گئے وہ تہذیب کے ٹھیکیدار جو ہمیں تہذیب سکھاتے ہیں؟ دنیا میں 2 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، ان دونوں بڑی جنگوں میں کہیں بھی کسی مسلمان کا نام بولو نہیں آئے گا، کہیں بھی نہیں آئے گا کہ یہ کسی فلاں مسلم کی وجہ سے ہوئی ہے یہ جنگ. اور اب تیسری جنگ عظیم کی طرح یہ جنگ ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں. 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، 1 ارب سے زیادہ. اور یہودی کتنا ہے؟ 1 کروڑ بھی میرا خیال ہے نہیں ہوگا. لیکن یہ 1 ارب سے زیادہ مسلمان کس کے کنٹرول میں ہیں؟ اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، اس وقت اسرائیل امریکہ کا غلام نہیں ہے، خوب سمجھ لیں. امریکہ کی گچی کس نے پکڑی ہوئی ہے؟ اسرائیل نے پکڑی ہوئی ہے. اسرائیل انڈیا کا غلام نہیں ہے، انڈیا کی گچی پکڑی ہوئی ہے کس نے؟ گچی سمجھتے ہو؟ گچی یہاں سے پکڑ کے نا بندہ ہل نہ سکے. چھوٹا سا ملک ہے، سازشوں کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے نہیں، مکاریوں اور سازشوں کی وجہ سے دنیا کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے. سازشیں کسے کہتے ہیں؟ ایک بہت طاقتور آدمی جو آپ کے کنٹرول میں نہ ہو، آپ اس کے کسی راز پہ مطلع ہو جائیں، اسے کسی برائی میں ڈالیں اور خفیہ ویڈیو بنا لیں آپ، اور بولیں جو میں کہہ رہا ہوں کرتا رہے ورنہ یہ ویڈیو لیک کر دوں گا. وہ انتہائی پاورفل آدمی بھی کنٹرول میں کس کے آ جائے گا؟ ایک انتہائی کمزور آدمی کے کنٹرول میں. یہودیوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے قرآن کیا کہتا ہے؟ غربت علیہم الذلہ، انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو صرف ستایا نہیں، بے انتہا ستایا. اتنے سارے معجزے دیکھنے کے باوجود انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسیٰ ابن مریم کو معاذ اللہ ولد الزنا کہا، حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں آج تک عیسیٰ ابن مریم کی گواہی، ان کے نبوت کے علامات موجود ہیں. جیسے انہوں نے اپنی کتابوں میں عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ ہونے کے باوجود ان کا انکار کیا حسد اور جیلیسی کی وجہ سے، اسی طرح انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا. قرآن کہتے ہیں اس کی بیس بھی کیا تھی؟ حسد اور جیلیسی. دیکھو اللہ کا قاعدہ ہے کہ دنیا میں جو حد سے زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے نا اپنی اوقات سے زیادہ، حق علی اللہ الا یرتفع شیء الا وضعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ جو چیز بھی حد سے آگے نکلے گی اللہ اس کو زمین پہ گرا دے گا. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا
بہت سے لوگ ہر وقت میں کرتے کرتے تکبر سے دماغ خراب ہونے لگتا ہے. اللہ کی قدرت حرکت میں آتی اور اللہ ایک ہی دفعہ میں نیچے پٹکتے ہیں اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الکبریاء ردائی, تکبر میری چادر ہے, جو مجھ سے اس چادر میں شرکت کی اور الجھنے کی کوشش کرے گا میں اس کو رسوا کر دوں گا. یہی 100% یہ معاملہ اللہ نے یہودیوں کے ساتھ کیا ہے. یہ لاڈلی قوم تھی, اللہ نے ان میں بہت سارے پیغمبر بھیجے, موسیٰ کلیم اللہ بھیجے, جنہوں نے ان کو فرعون کے تسلط سے آزاد کرایا. اتنے سارے معجزے دیکھنے کے بعد جب ان کو حکم ہوا اللہ کی راہ میں جہاد کرو, تو انہوں نے کیا کہا, اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑ, ہم یہیں بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہود کا لفظ اتنی بڑی گالی دنیا کے لیے بن گیا تھا. آج دنیا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ عرب کنٹریز کیوں نہیں کر رہے. بھائی عرب ممالک 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں. یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں نا کہ عرب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, مصر کیوں نہیں کر رہا. مصر کی سرحد ملتی ہے اسرائیل سے, شام کی سرحد ملتی ہے, اردن اور لبنان کی سرحد ملتی ہے. یہ سارے ملک 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں اسرائیل کے خلاف, لیکن فتح کس کو ہوئی ہے؟ اسرائیل کو. کیوں؟ اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے امریکہ تھا. اچھا 1956 میں بھی لڑائی ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے وہ لڑائی کیسے ختم ہوئی؟ اسرائیل کو سپورٹ کیا برطانیہ اور فرانس نے. وہ پیچھے ہٹے رشیا کی دھمکی سے. روس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور ایک بہت بڑی پاور بن کے یورپ اور امریکہ اتحاد بن کے ہمارے سامنے آ جائیں گے, ہماری پوزیشن خراب ہو جائے گی. روس کون سا کوئی اتنا نیک انسان ہے وہ. لیکن قرآن کہتا ہے نا نولی بعض الظالمین بعضا, ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں ہی کے ذریعے پٹواتے ہیں. محلے میں ایک دادا گھوم رہا ہوتا ہے بدماشی کرتا, کمزور پٹ رہے ہوتے ہیں, اللہ دوسرے دادا کو پیدا کر کے اس کو پٹواتے ہیں اس سے, اور پھر کہتے ہیں تجھے کسی اور سے پٹواؤں گا میں. روس نے کون سا اچھے افغانستان میں جو بربریت کی اس نے کس قانون کے تحت افغانستان میں گھسا تھا؟ وہاں بھی افغانی اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور مار مار کے بھگایا اس کو. پھر جو آپ کے 40-42 ملک ابھی افغان طالبان کے ساتھ لڑ کے گئے ہیں, وہ کس قانون کے تحت آئے تھے بھائی؟ ایک شخص کو پکڑنے کے لیے, اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے آپ نے پوری ریاست کی ایسی کی تیسی کر دی. تو ان کے اپنے لیے اصول کچھ اور ہیں, ہمارے لیے اصول بولو کچھ اور ہیں. اس لیے انصاف اصل کب ہوگا میرے بھائی؟ آخرت میں. لیکن آپ کی اطلاع کے لیے آخرت سے پہلے دنیا میں بھی ایک دفعہ ہوگا, اور یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں. جو بھی طاقتور ملک تھے اسرائیل نے ان کو اپنے راستے سے پہلے ہی ہٹا دیا. اور یاد رکھو اسرائیل صرف فلسطین نہیں چاہتا ہے, یہ ہماری بھول ہے. اسرائیل گریٹ اسرائیل کا قائل ہے, جس میں بہت بڑا خطہ ہے جس پہ وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. یہ یہاں رکے گا نہیں. اگر آج ہم غزہ کو اسرائیل کے حوالے کر دیں کہ چلو دنیا میں امن آ جائے گا, ایک حکومت ان کو دے دی جائے, چند لوگوں کو کنٹرول ہتھیار ڈلوا کے ان کو کنٹرول دے دیا جائے, تو یہ آپ کی بھول ہے. قرآن کہہ رہے ہیں وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, ان کی فطرت میں ہے کہ یہ زمین میں ہمیشہ فساد مچاتے رہیں گے. جو بات ہٹلر نے کہی تھی وہ قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا تھا. ہٹلر نے قرآن میں دیکھ کے نہیں کہی ہے, ہٹلر نے تو مشاہدہ کر کے کہی تھی یہ بات. نہ مصر میں لڑنے کی طاقت, 3 جنگیں ہار چکا ہے, نہ لبنان میں لڑنے کی طاقت, نہ اردن میں لڑنے کی طاقت, نہ شام میں لڑنے کی طاقت. سعودی عرب اور اسرائیل کے حالات اچھے ہونے جا رہے تھے, یہ واقعہ ہوا, سعودی عرب نے الحمدللہ یو ٹرن لے لیا. ایک اچھا اقدام ہے سعودی عرب کا, ورنہ تو یہ مسئلہ دب گیا تھا. سعودی عرب پیچھے ہٹ گیا, اردن پیچھے ہٹ گیا, بہت سارے اسلامی ملک جو جا رہے تھے کم از کم اس واقعے کے نتیجے میں پیچھے ہٹے ہیں, وہ ایک اسٹیپ پیچھے کی طرف آئے. اور اب اتنی جلدی آگے جا نہیں سکتے, ان کی اپنی عوام نہیں چھوڑے گی ان کو. اگر یہ آگے کی طرف گئے, یہودیوں سے انہوں نے دوستی لگانے کی, اسرائیل سے دوستی لگانے کی کوشش کی. میں بار بار کہتا ہوں جب میں یہودی کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو اس سے صہیونی اور اسرائیلی مراد ہوتے ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. سارے یہودی اس میں داخل نہیں ہے. دیکھیں آپ یہودیوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا, ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا ان پر مسلط ہوا ہے جنہوں نے ان کی شرارتوں کا مزہ ان کو دنیا میں چکھایا ہے. قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ان کو ان کی شرارتوں کا مزہ, عذاب جو ہے وہ دنیا میں ملتا رہے گا. میں بار بار کہتا ہوں ہٹلر نے بھی ان کو عذاب دیا ہے. ہٹلر سے پہلے بھی اسلامی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں بہت سے ہٹلر گزر چکے ہیں جنہوں نے ان کی شرارتوں کی ان کو دنیا میں سزا دی ہے. ہم پھر بھی بتائیں ہم ہٹلر کے حامی نہیں ہیں جو ظلم اس نے کیا, لیکن وہ بھی ان کی شرارتوں سے بیزار تھا. قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے ان پر ذلت کو دے مارا ہے. دنیا میں بہت دفعہ رسوا ہوئے, یہ پوری دنیا میں مار کھانے کے بعد نا اپنی شرارتوں کی وجہ سے آج اللہ نے ان کو ایک تھوڑی سی حکومت دی ہے, ایک چھوٹا سا کنٹری. آپ اگر اسرائیل کو نقشے میں دیکھیں گے تو کراچی بھی بڑا ہے اسرائیل سے. اتنا چھوٹا ملک, اتنا چھوٹا ملک, اور تعداد بھی بہت تھوڑی. اللہ نے انہیں کچھ وقت پنپنے دیا ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم دنیا تمہاری آخری شرارت دیکھ لے, اس کے بعد جو میری طرف سے تم پہ مار پڑنے والی ہے اس کے بعد قیامت تک تم دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہو. یہ آخری ذلت کا انتظام ہو رہا ہے یہود کا. اللہ کہتے ہیں بعض ظالموں کو بعضوں سے پٹواتے ہیں. مسلمان ممالک شکست کھا کے بیٹھ چکے ہیں, 3 بڑی جنگوں میں شکست ہو چکی ہے. اس کے بعد اب کسی مسلم کنٹری میں اسرائیل پر چڑھائی کی طاقت
نہیں. ان کو پتا ہے پیچھے امریکہ بیٹھا ہوا ہے, پورا یورپ. رشیا نے یوکرائن جیسے اتنے سے کنٹری پہ حملہ کیا. آپ نقشے میں دیکھیں یوکرائن اتنا سا ہے, رشیا کیا ہے, یوں اگر وہ پاؤں بھی رکھ دینا تو کچل دے. لیکن جیت گیا کیا وہ جنگ؟ بولتے کیوں نہیں. کیوں؟ یوکرائن اتنا سا ہے مگر اس کے پیچھے کون ہے؟ پورا یورپ ہے, پورا یورپ اس کے پیچھے. یہ جنگ طول پکڑتی جا رہی ہے. رشیا اب تک یوکرائن کو کنٹرول میں نہیں لے سکتا. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے, میں کوئی یقینی رپورٹ نہیں ہے, شاید اس جنگ کے پیچھے بھی اسرائیل کی سازش ہو. ان کو پتا تھا کہ ایک ہمارا دشمن ہے سوویت یونین, روس. جب 1956 میں جنگ ہوئی ہے نا, برطانیہ, فرانس اور اسرائیل نے مل کے حملہ کیا تھا مصر پہ, تو دھمکی کس نے دی تھی؟ روس کی دھمکی سے پیچھے ہٹے. روس نے کہا تھا نیوکلیئر اٹیک کروں گا میں, تو پیچھے ہٹ گئے. روس مسلمانوں کی خیر خواہی میں نہیں کر رہا تھا. روس کو یہ تھا کہ جب دنیا کا باپ میں بننا چاہتا ہوں تو تم دنیا کے باپ بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ اگر یہ باپ بن گئے تو اس کو پتا تھا ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی. تو اللہ ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے پٹواتے ہیں. تو آج بھی رشیا, چائنا وہ اسرائیل کے حق میں نہیں. عین ممکن ہے اللہ مظلوموں کی آواز سے ایسے حالات پیدا کر دے کہ اس جنگ میں براہ راست کون کود پڑے؟ سوویت یونین کود پڑے. اور اگر سوویت یونین اس جنگ میں کود پڑا جس کے پورے چانس لگ رہے ہیں, تو پھر یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف معاملہ جائے گا کیا فلسطین. اور پھر دنیا میں جو تباہی ہوگی نا, تباہی ہوگی, وہ میرے اور آپ کے تصور سے بھی زیادہ ہے. کیونکہ اب تلواروں سے یا صرف ہوائی جہازوں سے جنگ نہیں ہوتی, اب سب کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں, اب ایٹم بم چلیں گے. تو آج اگر یہ اسرائیل کا ہاتھ زبردستی روک لیتے ہیں تو دنیا بڑی تباہی سے بچ جائے گی. اور اگر یہ دنیا اسرائیل کا ہاتھ نہیں روکتی اور اس جنگ کو بند کرنے کی کوشش نہیں کرتی, تو بھائی جو تیسری جنگ کی طرف معاملات جا رہے ہیں اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں تہذیب کے ٹھیکیدار ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ دوسری بات, ہمیں قرآن و سنت میں اس بارے میں کیا ہدایات ملتی ہیں؟ اللہ کہتا ہے میں نے یہود پہ ذلت کو مسلط کر دیا ہے. اس آیت میں اور اس حدیث میں جو میں نے تقاتلون الیہود والی حدیث پڑھی, اس میں مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بنی اسرائیل انتہائی کمزور تھے, فرعون کا ظلم اور بربریت کا شکار تھے, اللہ سورہ قصص میں کہتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, ہم نے ارادہ کیا کہ زمین میں کمزور ترین لوگوں کو اٹھا کے زمین کا امام بنا دیں گے, طاقتور پہ غالب کر دیں گے. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ کہتے ہیں دنیا کے نقشوں میں جو غالب ہوتا ہے, جس کی فتح اسباب کی دنیا میں یقینی ہوتی ہے, میں بہت تھوڑی سی جماعت کو طاقتور بنا کے دنیا کا امام بنا دیتا ہوں. ہمیں اللہ کی رحمت سے اور قرآن اور حدیث کی جو بشارتیں مل رہی ہیں اس سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اسرائیل کی شکست پہ اور یہودیوں کی ہمیشہ کے لیے شکست پہ اس کا نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پوری ہوگی کہ تمہاری جو بڑی جنگ ہوگی, نبی نے کیا فرمایا, اس امت کی ایک جماعت ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی. لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, ہر دور میں لڑائی ہوئی ہے, جہاد ہوا ہے. آپ اس ہسٹری اٹھا کے دیکھ, کہیں نہ کہیں جہاد ہمیشہ ہوتا رہا ہے. تو آج بھی ایسا ہوگا. اور بالآخر یہ معاملات اگر بین الاقوامی دنیا نے کنٹرول نہیں کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں انشاءاللہ بہت جلد پوری ہونے والی ہیں. یہ جو غزہ پہ بمباری ہو رہی ہے نا, مظلوم مر رہے ہیں, ہمیں ترس آتا ہے, تو کیا اللہ کو نہیں آتا ہوگا؟ لوگ دیکھتے ہیں نا ویڈیوز میں بچوں کیسے خون میں لپٹے ہوئے, کیسا دل پگھلتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو اللہ کو کچھ نہیں ہوتا؟ اللہ میں حلم بہت ہے. اللہ کہتے ہیں لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. ہمیں بس اشکال ہوتا ہے نا, اے اللہ تو بڑا ظالم ہے, معاذ اللہ کچھ بھی نہیں کر رہا. ہم اپنی حکومتوں سے مطالبہ کرتے ہیں کچھ کرو, لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں کچھ کرو, تو اللہ تو کون سا معاذ اللہ کچھ کر رہا ہے؟ اللہ جواب میں کیا کہتے ہیں, لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو ہرگز ان سے غافل مت سمجھو. اے اللہ جب تو سب دیکھ رہا ہے, غافل بھی نہیں ہے, عذاب کیوں نہیں دیتا؟ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ. پہن کے بیٹھ جاؤ, تم یہ کرو جیسے ہوتا ہے نا. ان کو یہ شرمندگی تھی کہ یار ہم نے جانے کی باتیں اتنی کر لی ہیں, اب جب جنگ ہونی ہی ہے تو اپنی خفت مٹانے کے لیے, کیونکہ واپس جانا تو قوم کے پاس ہی ہے نا. پھر عرب میں عورتیں بڑے بزدلی کے تانے دیا کرتی تھیں, تو یہ ایسے ہیں, یہ جنگ میں ایسی باتیں کر رہے تھے. اچھا یہ لوگ اپنے ساتھ باندیاں بھی لائے تھے ناچنے کے لیے, عورتیں بھی لائے تھے, وہ دھمال شمال نہیں ہوتے, تو پورے دھمال ومال موسیقی میوزک یہ سب کچھ, کیونکہ ان کو تو تھا کہ ہم 1000 ہیں, ہم دے تو فتح ہی ہوگی ہماری. اب کیا ہوا ہے کہ یہ تینوں نکل کے آ گئے سامنے, اور انہوں نے نعرہ لگایا اپنی شرمندگی بچانے کے لیے نا, شرمندگی سے بچنے کے لیے انہوں نے, تاکہ ہمیں یہ تلافی ہو جائے اور لوگ ہمیں بزدل نہ سمجھیں, تو میدان میں نکل کے ان تینوں نے کہا حل من مبارز, کوئی ہے ہمارے مقابلے میں پہلے مقابلہ کرنے والا. ادھر سے 3 انصاری صحابی نکل کے آئے سامنے, 3 انصاری صحابی.
اب آپ ان کی بہادری دیکھو، تھے عرب نا، اور تھے قریشی ہاشمی نبی کی قوم کے، انہوں نے کہا نا 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 نا، اب جب لڑائی ہوگی تو ہمیں ہمارے جیسے لوگ چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا، ان سے لڑنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو جو لوگ دیے نا، وہ قوم بڑی غیرت والی تھی، بہادر تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غیرت کا رخ چینج کر دیا ہے۔ اگر یہی بنی اسرائیل ہوتے، یہودی ہوتے نا، تینوں کبھی سامنے نکل کے نہ آتے، اور نکل کے آتے تو ان کی تمنا ہوتی کوئی پدے پدے سے ہمارے سامنے آ جائیں جن کو شکست دے کے ہم کیا کر لیں، اپنا نام روشن کر لیں۔ تو عرب کی دشمنی بھی، اچھا مدینہ میں کیا تھے؟ منافق یہودی، وہ سارے یہودی تھے۔ مشرکین مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا، ہمارے نبی کی قوم میں کوئی منافق نہیں تھا۔ وہ اگر اندر سے کافر ہے تو باہر سے بھی کافر، اندر سے مومن ہے تو باہر سے بھی مومن۔ یہود میں کیا گڑبڑ ہو رہی تھی؟ باہر سے کچھ اور، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ قرآن کہہ رہے ہیں مفاد وہاں نظر آئے تو ادھر لڑک گئے، ادھر نظر آئے تو ادھر لڑک گئے۔ اس کو کہتے ہیں دو نمبر آدمی۔ تو یہ تینوں نکل کے آئے، انہوں نے کہا کہ بھئی 3 بندے آ جائیں وہاں سے۔ تو وہ جب آئے تو انہوں نے کہا نا 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 نا، یہ ہمارے اکفا نہیں ہے، ہمارے کفو نہیں ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ، یہ بھی قریشی ہاشمی، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی قریشی ہاشمی، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی بھی نبی کے چچا زاد، اور حضرت جعفر طیار بھی نبی کے چچا زاد، اور حضرت ابو عبیدہ بھی نبی کے رشتہ دار، چچا زاد تو نہیں لیکن اسی قوم کے۔ تو ان تینوں نے دیکھ کر کہا کہ نام اکفاؤنا، ہاں ہاں یہ ہمارے کیا ہیں، ہمارے جوڑ کے ہیں، ان سے لڑائی میں مزہ آئے گا۔ تو جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو حضرت علی اور حضرت حمزہ نے ان دو کا انا للہ کر دیا، ان دو کو قتل کر دیا۔ انا للہ تو نہیں کہنا چاہیے کافروں کے لیے، ان دو کو جان سے مار دیا۔ لڑائی ہوئی، وہ یہ دونوں غالب آ گئے، لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس سے مقابلہ ہوا تو اس نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی ٹانگ پہ اتنی زور سے تلوار ماری کہ وہ ٹانگ آپ کی شہید ہو گئی، کٹ گئی، اور آپ کو میدان جنگ سے لایا گیا۔ لیکن پھر ان دونوں صحابی نے حملہ کر کے اس کو بھی قتل کر دیا۔ تو بعد میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ زخم کی تاب نہ لا سکے اور آپ کی شہادت ہو گئی۔ تو ادھر سے ایک، ادھر سے تینوں۔ اس کے بعد ایک لڑائی شروع ہوئی ہے، تو لڑائی میں اتنی زبردست پھر قرآن نے تسلیاں دیں، انہی آیتوں میں اللہ نے بیان کیا، اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اللہ نے صحابہ کا رعب ان کے دلوں پہ بٹھا دیا، اور ان کو جماعت کم کر کے دکھائی کہ یہ تھوڑے لوگ ہیں، اور ان کو یہ دکھایا کہ یہ بہت زیادہ لوگ ہیں۔ پھر اللہ نے آسمان سے فرشتے نازل کیے مدد کے لیے، تو بڑی زبردست جنگ شروع ہوئی۔ تو ایک مشہور صحابی ہیں، ان کا نام ذہن سے نکل گیا، اس جنگ میں ان کا بھی بڑا کردار ہے۔ 2 صحابی تھے، حضرت معوذ اور معاذ، یہ دونوں بچے تھے۔ اچھا اس جنگ میں کچھ بچے صحابہ کو واپس بھی کیا ہے، کچھ صحابہ ایسے تھے جو نو عمر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ سے واپس کیا۔ حضرت معوذ اور معاذ چھپتے پھر رہے تھے کہ نبی کی ہم پہ نظر نہ پڑ جائے، کیونکہ ہم پہ اگر نظر پڑی تو ہمیں بھی کیا کر دیا جائے گا، باہر۔ تو یہ چھپتے پھر رہے تھے۔ تو ایک مشہور صحابی اس وقت نام ذہن سے نکل گیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دائیں بائیں غزوہ بدر میں دیکھا کہ معوذ اور معاذ جیسے بچے کھڑے ہوئے، تو میرے دل میں خوف پیدا ہوا کہ میرے ساتھ کوئی بہادر اور بڑے میچور لوگ ہوتے۔ جنگ میں ایسا ہوتا ہے نا، جب آپ لڑ رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں یار میرے ساتھ کون ہو، کوئی سپورٹر اچھا ہو نا۔ کہتے میں نے دیکھا کہ یہ دونوں کیا ہیں، بچے، تو میرے دل میں خوف پیدا ہوا۔ کہہ رہے لیکن ان بچوں کا جذبہ یہ تھا کہ ان دونوں نے مجھ سے پوچھا کہ ابو جہل کدھر ہے۔ صحیح ہے نا؟ انہوں نے مجھ سے کیا پوچھا؟ جیسے ہمارے دور کے بچے ہوتے ہیں، مجھ سے انکل ابو جہل کہاں ہے؟ ہمارے دور میں کوئی ہوتا ہے نا انکل کہتے ہیں نا بڑو، ابو جہل کہاں ہے؟ کہتے میں نے کہا بھائی یہ تو بڑے بہادر بچے ہیں، معوذ، اور آپ نے نظموں میں نام سنا ہوگا نا حضرت معوذ اور معاذ کا۔ تو انہوں نے کہا ہم ابو جہل کہاں ہیں، ہم نے سنا ہے وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو پھر یہ لوگوں سے پوچھتے پوچھتے ابو جہل کے پاس پہنچے، لڑائی ہوئی، اور بالآخر ابو جہل کو انہوں نے گرا دیا لڑائی۔ ابو جہل زخمی حالت میں، یہ نہیں قتل نہیں کر سکے اس کو یہ، اور ان کا بھی بازو کٹ گیا، غالباً معوذ یا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو کٹ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا، آپ نے وہ بازو لگایا اور وہ بازو جڑ گیا۔ یہ جو ابو جہل تھا نا، جب یہ جنگ میں زخمی ہو کے نیچے گرا ہے
تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت دبلے پتلے صحابی تھے، ان کی پنڈلیاں اتنی باریک تھیں کہ یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر اٹھاتے اس سے زیادہ نہیں اٹھاتے تھے. وجہ اس کی یہ تھی، کہتے مجھے شرم آتی تھی اپنی پنڈلیاں دکھاتے ہوئے، اتنی باریک پنڈلیاں تھیں. تو یہ تھے بھی غریب مسکین، یہ اصحاب صفہ میں سے تھے جن کے بارے میں آتا ہے نا غربت کی وجہ سے پورے کپڑے نہیں ہوتے تھے پہننے کے لیے. تو یہ بڑے مسکین صحابی تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ ابو جہل جو ہے یہ پڑا ہوا ہے زخمی تڑپ رہا ہے، تو یہ اس کے سینے پہ جا کے بیٹھ گئے اس کی گردن کاٹنے کے لیے. تو وہ ابو جہل ان سے کیا کہتا ہے کہ اے ابن مسعود آج تو بہت اونچی جگہ پہ بیٹھا ہے، یعنی مرتے ہوئے بھی کم بخت کس قدر تکبر، کہ آج تو ایک سردار کے سینے پہ بیٹھا ہے بہت اونچی جگہ پہ. اور پھر کہنے لگا کہ میری گردن کاٹنا تو ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ پتا چلے کسی سردار کی گردن ہے، جب کٹے گی نا تو گردن دیکھ کے پتا چلے کسی عرب سردار کی گردن ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن کاٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا کے رکھ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور آپ نے فرمایا اللہ نے اس امت کے فرعون کو قتل کر دیا. اتنا خوش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس نے بہت فساد مچایا تھا. 13 سال مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا کوئی موقع اس نے اپنے ہاتھ سے چھوڑا نہیں. تو بالآخر لڑائی ہوئی ہے اور ان کے 70 بندے قتل ہو گئے اور 70 گرفتار ہو گئے. گرفتار میں بھی بڑے بڑے حضرت عباس جو نبی کے چچا تھے وہ بھی مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ میں تھے. دیکھو چچا بھتیجوں کی لڑائی ہو رہی ہے، کزنوں کی لڑائی ہو رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام قوم پرستی کے حق میں بالکل بھی نہیں ہے. اگر ہمارے نبی نے عربوں کی خاطر یہ جنگ کی ہوتی، عربیت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، عربوں کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے، عرب کو دنیا کا بڑا بنانے کے لیے، تو آپ کی تلوار سب سے پہلے عرب کے خلاف نہ اٹھتی. آپ کی تلوار سب سے پہلے عربوں کے خلاف، پھر عربوں میں بھی قریشیوں کے خلاف جو عربوں میں سب سے افضل، پھر قریشیوں میں بھی ہاشمی کے خلاف جو آپ کی قوم کے لوگ تھے، آپ کے چچا زاد، آپ کے چچا، آپ کے رشتہ دار. اور آج ہماری جنگ ہوتی کس کے نام پہ ہے؟ قوم پرستی کے نام پہ. آپ پنجابی ہو، آپ پٹھان ہو، آپ مہاجر ہو، آپ سرائکی ہو، اللہ کی قسم قیامت میں اللہ کو ان ناموں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہمارے ایک دوست تھے، میں نے ان سے کہا آپ کی قوم میں ایک بری رسم ہے، یہ چھوڑ دو. وہ عالم بھی تھے، میرے شاگرد تھے. میں نے کہا یار جا کے اپنی قوم کو سمجھاؤ یہ اس رسم سے. اور وہی فن والے بیٹھے ہوئے خیریت سے، تو یہ ٹھیک ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارے بچے نہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بیٹھ کے، جب موقع ملتا ہے فن لے کے بیٹھ جاتے ہیں بچے. تو ان کو میں نے ویڈیو بنا کے دیکھی بھیجی فن والوں کو. میں نے کہا یار یہ دیکھو ہمارے بچے کیا کر رہے. تو مجھے خوشی اس پر ہوتی ہے چلو وہ بےہودہ پرینک نہیں دیکھ رہے نا. اس زمانے میں نا بچہ اگر آپ کا سگریٹ پی رہا ہے شکر ادا کرو کہ چرس نہیں پی رہا. یہ ایسا زمانہ ہے، صحیح بتا دوں میں. لوگ اس پہ کہہ رہے ہو کہ ہمارا بچہ سگریٹ پی رہا ہے، چرس نہیں پی رہا، اس پہ شکر ادا کرو. ارطغرل ڈرامہ دیکھ رہا ہے اس پہ، تو یہ نہیں کہ ڈرامہ دیکھ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کوئی فلم نہیں دیکھ رہا. تو یہ دور ایسا فتنے کا دور ہے تو ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں چلو یار کوئی ایسی چیز دیکھ رہے. خیر کیا عرض کر رہا تھا میں؟ ابے کیا بات چل رہی تھی اتنا قومیت کی، میں جلدی سے وہ بتا دوں نا. وہ میں نے ان سے کہا کہ دیکھو تمہاری قوم میں یہ رسم ہے، آپ عالم ہو، آپ ان کو جا کے سمجھاؤ. انہوں نے کہا استاد جی ہماری قوم میں یہ ہے، ہم کیا کریں، یہ تو ہمارے قوم ہی ہے، تو باپ دادا سے چلی آ رہی ہے، یہ ہم نہیں چھوڑ سکتے. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر قیامت کے دن جب اللہ تعالی تم سے پوچھے کہ میں نے قرآن میں حکم تو یہ دیا تھا، تم اس کے خلاف کیوں چلے، تو کہہ دینا اللہ میں چونکہ مہاجر تھا تو اس لیے اس میں ہمارے ہاں ایسا نہیں تھا. یا اللہ میں پٹھان تھا تو پٹھانوں میں ایسا نہیں ہوتا. یا اللہ میں پنجابی تھا تو چونکہ پنجابیوں میں ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ اگر کہتے ہو اچھا چلو پنجابیوں کے لیے یہ آیت نہیں نازل ہوئی تھی، پٹھانوں کے لیے نہیں ہوئی تھی، یہ مہاجروں کے لیے سرائکیوں کے لیے نہیں ہوئی تھی، یہ آیتیں تو بس ویسے ہی میں نے نازل کر دی تھی، اس سے یہ والی قوم خارج تھی. تو اگر اللہ آپ کی اس دلیل سے مطمئن ہو جائے تو بہت زبردست بات ہے یار، یہ تو بڑی خوشی ہوگی پھر ہمیں. اور اگر اللہ ان نعروں سے متاثر نہیں ہوتا تو میں نے کہا بھائی اپنی قوم کو رکھو ایک طرف. اللہ کیا ہے، دیکھو قوم سے محبت ہونا برا نہیں ہے. انسان کو جب اپنا ہم زبان ہم قوم کہیں ملتا ہے تو ایک خوشی ہوتی ہے، یہ تو نیچرل ہے. لیکن قوم پرستی میں اپنی قوم کی ظلم میں حمایت کرنا اور دوسری قوم کی حق میں بھی مخالفت کرنا، یہ اللہ کو عمل پسند نہیں ہے. باقی قوم سے محبت ہونا ہی تو نیچرل ہے. خیر
تو نبی کی تلوار سب سے پہلے کس کے خلاف چلی بدر میں؟ اپنی قوم کے خلاف. تو 70 بندے پکڑے گئے اور 70 کیا ہو گئے؟ قتل ہو. یہ ایسا کام ہو گیا جس کی توقع بالکل بھی نہیں تھی کہ یہ کیا ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ جب 313 کو میدان میں لائے ہیں نا، تو اس دوران مسلسل دعاؤں میں مشغول رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس جنگ میں شکست کا بھی اسباب کی دنیا میں امکان بہت تھا نا، اسباب کی دنیا میں. تو صحابہ کرام نے اس بات کا بڑا خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی ہم حفاظت کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی شہید کر دے. تو صحابہ نے باقاعدہ پہرے دیے، نبی کے لیے خیمہ بنایا کہ آپ کے قریب کوئی نہ آئے یہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث کے مطابق آپ نے دعا کیا مانگی اس دوران، اے اللہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں، اگر یہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، لم تعبد، پھر قیامت تک زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی، کیونکہ میں آخری نبی ہوں اور یہ آخری جماعت ہے اور یہ پوری کریم ہے جو میں لے کر آ گیا ہوں. حالانکہ اللہ نے مدد اور نصرت کے وعدے کیے تھے، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کی. علماء کہتے ہیں اللہ نے جتنے بھی وعدے کیے ہوں، ہمیں اللہ کے سامنے فقیر ہی بننے کا حکم ہے. تو نبی نے روتے رہے سردے میں، اے اللہ اگر یہ جماعت شہید ہو گئی تو پھر قیامت تک تیری زمین پر عبادت نہیں ہوگی. تو 70 مارے گئے. جب وہ 70 مارے گئے ان کی لاشوں کو کنویں میں ڈالا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لاشوں سے خطاب کیا، سب کا نام لیا، ایک ایک سردار کا، اور کہا کہ بتاؤ جس چیز کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کیا تم نے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا؟ کیا اس کو برحق پایا؟ حضرت عمر کھڑے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ سن رہے ہیں تو مردے ہیں؟ آپ ان سے خطاب کر رہے ہیں کہ بتاؤ اللہ نے تم سے جس جہنم کا وعدہ کیا تھا وہ تم نے پا لیا ہے، دیکھ لیا؟ کہا تھا نا اللہ نے تمہیں شکست ہوگی، تم مغلوب ہوگے. اب آگے سے تو کوئی جواب نہیں آ رہا. تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ سن رہے ہیں؟ تو نبی نے فرمایا یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، آج کے دن یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں. اب اس حدیث کی بیس پر بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ مردے کیا کرتے ہیں؟ بولو سنتے ہیں. جب آپ ان سے خطاب کرتے ہیں نا تو وہ سن رہے ہوتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب پتا چلا کہ حضرت عمر اس حدیث کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ مردے کیا کرتے ہیں؟ سنتے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ عمر پہ رحم کرے، وہ نبی کی بات کا مطلب نہیں سمجھے. حضرت عائشہ نے اس حدیث کا مفہوم یہ بیان کیا کہ سننے کا مطلب میری بات سنے نہ سنے، یعنی جو سننے کا مقصد تھا وہ آج ان کو زیادہ حاصل ہو رہا ہے. یعنی ہماری تو نہیں سن رہے لیکن جو ہم کہنا چاہتے ہیں نا یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اب یہ اسی وجہ سے علماء کا اختلاف ہے کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. بعض کہتے ہیں یہ حدیث کا یہ حدیث اپنے ظاہر پر نہیں ہے، ان کی بھی دلیل ہے. وہ کہتے ہیں قرآن میں آتا انک لا تسمع الموتى، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، اور جو بہرے ہیں ان کو سنا نہیں سکتے، اندھوں کو راستہ دکھا نہیں سکتے. تو خیر اب یہ اختلافی مسئلہ ہے، پنجاب میں دبا کے اس پہ غزوہ بدر اور غزوہ احد قائم ہوتا رہتا ہے ہر تھوڑے دنوں میں نا. میری رائے کہ نہیں سنتے، کسی کی بعض لوگوں کی رائے کو سنتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج کل زندہ نہیں سن رہے نا آج کل. تو اختلافی مسئلہ، میری رائے کہ نہیں سنتے. میری رائے کہ قرآن کی جو آیت ہے نا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی آپ ان کو مردوں کو نہیں سنا سکتے. خیر اس کی پھر لوگوں نے تعویلات کی ہیں علماء نے بعض. تو جہاں سننا ثابت ہے وہاں تو ہم سننے کے قائل ہیں. علی الاطلاق کہنا کہ مردے سنتے ہیں ہماری رائے کہ نہیں سنتے، لیکن کسی کی رائے ہے سنتے ہیں، تو اس کو شرک نہیں کہیں گے. اس لیے کہ جو یہ کہتے ہیں نا سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ اپنی قدرت سے سنا دیتا ہے ان کو، وہ مردے کو یہ طاقت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں اللہ سنا دیتا. واللہ عالم ان پھڈوں میں نہ پڑیں تو بہتر ہے آپ کے لیے، سیدھا سیدھا تمیز سے زندگی گزاریں. پنجاب میں یہ بڑی قاتلانہ لڑائیاں اور ہر وقت ممبر پہ یہی وہ حیات النبی تو ممات النبی، تو سنتے ہیں تو نہیں سنتے، یہ ایسے پڑھے ہیں کہ الامان والحفیظ. اچھا خیر 70 آدمی ہو گئے گرفتار. اب ان 70 کو کرنا کیا ہے؟ یہ مشورہ ہوا، ٹھیک ہے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب معمول مشورہ یہ دیا، ان میں غیرت دینی حمیت بہت تھی. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیا جائے اور وہ اس کی گردن اپنے ہاتھوں سے اڑائے، تاکہ یہ قوم پرستی کا کیا ہو؟ بالکل خاک. اللہ خوش ہوگا. دیکھو میری خاطر اپنے رشتوں کو نہیں چھوڑا، تو 70 کو قتل کیا جائے، ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ایسے موقعوں پہ ہمیشہ نرم رہی ہے. حضرت ابو بکر کی رائے بھی ہمیشہ ایسے موقعوں پہ نرم رہی ہے. حضرت ابو بکر ذرا نرم دل تھے اور ہمارے نبی کی طبیعت پہ تو تھا ہی جمال غالب. تو آپ کا
مشورہ یہ تھا کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، آج یہ ہمارے دشمن ہیں، کل یہ ہمارے دوست بھی بن سکتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیں۔ فدیہ سے فائدہ یہ ہوگا ہمارے معاشی حالات اچھے ہوں گے، دوسرا ان میں جن کو پڑھنا آتا ہے ان سے ہم پڑھنا سیکھ لیں، تو مدینہ میں ہمارے بچے کیا ہو جائیں گے؟ لکھنا پڑھنا جان جائیں گے، ان سے فائدہ اٹھایا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ یہی لوگ کل ہمارے دست و بازو بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ نبی جانتے تھے نا ان کی صلاحیتیں کہ یہی ہمارے کل مددگار بنیں گے۔ تم مشورے پر عمل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا، لیکن قرآن میں اللہ نے اس پر تنبیہ فرمائی اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو آپ کا فدیہ لے کے ان کو چھوڑنے کا عمل پسند نہیں آیا۔ تبتغوا تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کے پیسے چاہتے ہو۔ کیا مطلب؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس قدر اسلام کو نقصان پہنچایا، تو ایسے موقع پہ اللہ نے حمایت کس کی؟ حضرت عمر کی۔ حضرت عمر جب حضرت ابو بکر اور نبی کے پاس گئے تو دیکھا وہ بیٹھے رو رہے ہیں، عرض کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کا عذاب قریب تھا کہ ہم پہ نازل ہو جاتا، لیکن پھر اللہ نے اپنا رحم کر کے اس عذاب کو ہم سے ساقط کر دیا۔ تو کچھ کام حضرت عمر نے ایسے کیے ہیں کہ حضرت عمر نے وہ مشورہ دیا اور وہ مشورہ آسمان سے آیتیں بن کے نازل ہوا۔ حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ آپ پردے کا حکم دیں مسلمان عورتوں کو، تھوڑے دنوں میں آیتیں نازل ہوئیں کہ اے نبی آپ اپنی زوجات اور اپنی بیٹیاں اور مسلمان عورتوں کو حکم دیں کہ گھر سے پردے کے بغیر نہ نکلا کریں۔ بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عمر کی موافقت میں نازل ہوئی ہیں۔ جب امی عائشہ پہ تہمت لگی نا تو بعض سیدھے سادے صحابہ منافقین کی باتوں میں آ گئے کہ اچھا بھائی اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اچھا بھائی گواہ لے کر آؤ۔ حضرت عمر کو جب پتا چلا نا کہ امی عائشہ پہ تہمت لگی ہے، حضرت عمر فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہا اللہ تو عیب سے پاک ہے، پیغمبر کی زوجہ کیسے کر سکتی ہیں، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ انہوں نے کہا یہ سننے کی بات ہی نہیں ہے، یہ جس نے بولا ہے جھوٹ بولا ہے۔ قرآن نے جب آیتیں نازل کی نا حضرت عائشہ کی براءت میں اور حضرت عائشہ کی پاک دامنی میں، تو بالکل قرآن کے الفاظ یہی تھے۔ صحابہ کو اللہ نے تنبیہ کی لولا سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم اس پہ بات بھی نہیں کریں گے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ تو یہ آیت بھی کس کی موافقت میں تھی؟ حضرت عمر۔ تبھی تو حضرت عمر کی جو غیرت شجاعت ایسی تھی کہ نبی نے فرمایا کہ عمر جہاں سے گزرتے ہیں شیطان وہاں سے راستہ بدل لے، الٹا شیطان ڈر رہا ہے شیطان ڈر رہا ہے ان سے۔ تو غیرت اور حمیت بہت زیادہ تھی۔ خیر، لیکن بہرحال اس کا فائدہ ہوا مستقبل میں۔ حضرت عباس بھی ایمان لے کر آئے اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایمان لے کر آئے جو مسلمانوں کے لیے پھر ان کی طاقت اور قوت کا ذریعہ بنے۔ تو لیکن ہوا کیا کہ یہ جو 70 چھوڑ دیے گئے، یہ گئے ہیں، ان میں بہت سے دوبارہ تیاری کر کے اور نئے لوگوں کو لا کر غزوہ احد میں انہوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کے 70 افراد شہید کر دیے۔ تو گویا اللہ تعالی نے بتا دیا کہ یہ جو تم نے 70 چھوڑے تھے ان کے بدلے میں ہم نے تم سے 70 لے لی۔ تو یہ غزوہ بدر تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اچھا، اور اس میں بہت لمبی اور بھی بہت کچھ ہے، وقت پھر پورا ہو جاتا ہے، میں پھر چاہتا ہوں کہ چیدہ آیتیں یہ ساری آپ کے سامنے آ جائیں۔ تو اللہ نے قرآن میں یہاں یہ بھی بیان کیا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اے ایمان والو تم اسلام دشمنوں کے خلاف جتنی قوت جمع کر سکتے ہو کرو، اپنے ڈیفنس کو کیا کرو؟ مضبوط۔ تو یہ بھی اسلام کا حکم ہے۔ ہمارے کنٹری کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ اسلامی ملکوں میں کوئی ملک ہمارے ملک جیسا پاورفل نہیں ہے۔ آخر اس پاور میں کچھ تو ہوگا جو اللہ کہہ رہے ہیں کرو۔ سعودی عرب کو اگر اس پہ فخر ہے کہ حرمین ہے ہمارے پاس، یقیناً قابل فخر ہے۔ ہمیں اس پہ فخر ہے کہ حرمین محفوظ کس کی وجہ سے ہے؟ آپ کی وجہ سے نہیں، ہماری وجہ سے ہے۔ سمجھتے ہو آپ کے پاس اس کی حفاظت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تبھی تو دیکھو سعودی عرب جتنا بھی ہو فوج سے بڑے اچھے تعلقات بنا کے رکھتا ہے سعودی عرب پاکستان آرمی سے۔ جنرل راحیل کو بلوا لیا تھا، اب ادھر تھوڑا ہمارے ٹریننگ شریننگ ہو جائے، کچھ تھوڑا سا چائے وائے، صحیح ہے نا، بڑا پروٹوکول۔ ہمارے آرمی کے لوگ جاتے رہتے ہیں سعودی عرب، تشکیل ہوتی رہتی ہے۔ تو حرم کی حفاظت، دو ملک ہیں اسلامی دنیا میں سب سے پاورفل فوج کے لحاظ سے، ایک ترکی اور ایک
पाकिस्तान। तुर्की आर्मी की यानी फौज के लिहाज से और असलहे के लिहाज से पावरफुल है, लेकिन डिफेंस के लिहाज से पावरफुल पाकिस्तान ज्यादा है एटम बम की वजह से। बम ऐसी चीज है ना, ये हटो बच्चों हो गई हमारे पास, जो अल्लाह ने हमें एटम बम दे दिया, ये ऐसी चीज है जैसे कोई आपके पास छुरी निकाल के आपकी जेब से आपसे पैसे छीनने की कोशिश करे और आप जेब से बम निकाल लो। आप जेब से क्या निकाल लो? बम। वो लड़ेगा आपसे, कहेगा भाई जो कुछ मेरे पास है वो भी तू ले। तो अब कोई भी हमारे मुल्क पे हमले की बात करता है, कोई भी जितना मर्जी डराता है, कुछ भी करे, हम बोले भाई बम है। क्या है हमारे पास? क्या है? बम। तो जिसने भी पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में बड़ा किरदार अदा किया है ना, उसका हम सब पर बहुत बड़ा एहसान। तो अल्लाह क्या फरमाते हैं, आइदू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, तुम जितनी कुव्वत इकट्ठी कर सकते हो दुश्मन के खिलाफ अपनी डिफेंस में, वो ताकत जमा करो। वमिर रिबातिल खैल, आगे अल्लाह ने बता दिया ऐसा ना हो कोई सूफी उठे और कहे यहां कुव्वत से रूहानी कुव्वत मुराद है। कुव्वत से क्या मुराद है? रूहानी, यानी नेक अमाल करो, तहज्जुद पढ़ो, नेकियां करो, चिल्ले 4 महीने सोहबत में बैठो अहलुल्लाह की, नजर की, ये तो सब करना ही है। इसका मैं खुदा न खास्ता मजाक नहीं उड़ा रहा, ये तो करना ही करना है। लेकिन ये हो सकता है जैसे मुनकिरीन हदीस ने क्या कहा कि नमाज जो है ना, नमाज से मुराद है 5 टाइम मीटिंग, और वुजू से मुराद है अपने आप को गंदगियों से पाक करके मस्जिद में आना। ये वाला वुजू ही मार्केट से क्या कर दिया उन्होंने? शार्ट। तो इसलिए अल्लाह ताला को ये मालूम था कि कुछ उठेंगे फिलोसफर और वो ये कहेंगे, कुरान जो कह रहा है ना, आइदू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, दुश्मन के खिलाफ कुव्वत इकट्ठी करो, तो वो कुव्वत से यहाँ कौन सी कुव्वत मुराद ले लेंगे? रूहानी कुव्वत। फिर आमिलों के टोपी ड्रामे भी शुरू हो जाएंगे। हमने इतने अमलियात कर लिए कि पाकिस्तान का बॉर्डर क्या हो गया है? महफूज। 3 मुस्टंडे उस बॉर्डर पे बिठा दिए, 6 मुस्टंडे उस बॉर्डर पे, उन्होंने जिन्नात के जरिए कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया है कि यहाँ कुव्वत से मुराद क्या है? मिर रिबातिल खैल, घोड़े बांध के रखो। उस जमाने का सबसे बड़ा हथियार क्या था? घोड़ा। और हदीस में इस आयत की तफसीर है, आपने फरमाया अला इन्नल कुव्वतर रमी, अला इन्नल कुव्वतर रमी, अला इन्नल कुव्वतर रमी। खबरदार सुनो, अल्लाह ने जो कहा ना कुव्वत इकट्ठी करो, इससे मुराद फेंकने की ताकत है। रमी कहते हैं किसको? फेंकने को। आप रमी करते हैं ना वहां हज पे जब जाते हैं, क्या मतलब? आपने अपनी फेंकने की ताकत को बढ़ाना है। ऐसे मिसाइल के यहां बैठे बैठे फायर करो, फेंकने की कुव्वत बढ़ाओ। उस जमाने में जब तलवार की ताकत थी तो नबी तीर को तलवार पर तरजीह दे रहे हैं, इसलिए कि तलवार में जितना दुश्मन के कत्ल होने का खतरा है उतना ही आपके तीर में आपका खतरा कम है, दुश्मन का ज्यादा। इसलिए मिसाइल टेक्नोलॉजी को ज्यादा फोकस करो। अमेरिका जब अफगानिस्तान में आया तो नीचे उतरे बगैर ही पूरा मुल्क फतह कर लिया उसने। क्यों? फजाई ताकत थी ना। अरे ऊपर ऊपर से बम बरसा के पूरे मुल्क को क्या कर लिया? तबाह कर दिया ना पूरे मुल्क को। तो इसलिए नबी ने फरमाया अला इन्नल कुव्वतर रमी, कुव्वत से क्या मुराद है? तीर अंदाज़ी। तो इसमें घोड़ों का इस्तेमाल और हदीस में तीर का इस्तेमाल का हुक्म दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या है वो, इन्नल खैल माक़ूदुन फी नवासीहल खैरु इला यौमिल क़ियामा। अल्लाह ने घोड़े की पेशानी में क़यामत तक के लिए जिहाद रख दिया है। घोड़े की पेशानी में अल्लाह ने क़यामत तक क्या रख दिया है? जिहाद। घोड़े से जिहाद क़यामत तक होगा। हम जब ये हदीस पढ़ते थे हम हैरान होते थे, यार आज तो घोड़े से जिहाद नहीं हो रहा, आज तो टैंकों से हो रहा है। लेकिन आप किसी भी मुल्क की किसी आर्मी के ऑफिसर से जाके पूछो, वो कहेगा आज भी कोई आर्मी घोड़े से मुस्तगनी नहीं होती। दुनिया में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां घोड़े के अलावा कोई भी नहीं जा सकता। पहाड़ों पे घोड़ा चलता है, टैंक चल नहीं सकते। दुनिया की हर फौज घुड़सवारी सीखती है और घोड़ों पे लड़ाई करना सीखती है ये आज भी। तो नबी ने फरमाया क़यामत तक घोड़ा जो है ना, बहुत से फुक़हा के नजदीक हलाल है, इमाम हनीफा के नजदीक मकरूह तहरीमी है, आला जिहाद है। वो कहने घोड़े काट काट के खत्म कर दिए तो लड़ोगे किस पे बैठ के? ठीक है ना, लड़ोगे किस पे बैठ के? तो ये जिहाद की वजह से इसको इतना प्रोटोकॉल दिया गया कि इसके काटने को भी मकरूह करार दिया गया है कि नहीं भाई ये लड़ाई के लिए है, ये खाने के लिए फार्मी मुर्गी खाओ, बटेर खाओ, इनकी पुश्त पे बैठ के तुम लड़ नहीं सकते। गाय खाओ,
بیل کھاؤ, بیل سے ہل تو چلواؤ گے, لڑائی کے کام بیل نہیں آئے گا. لڑائی کے کام کون آتا ہے؟ گھوڑا. تو اس کو عزت دی گئی ہے. تبھی تو متنبی نے کہا اعز مقام فی الدنا سرج الصابحین وخیر جلیس فی الزمان کتاب. یہ شعر پڑھتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے. متنبی سے کسی نے پوچھا کہ مرد